اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعرات کا مبارک دن ہے اور آج کے دن کیا جانے والا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت پوری ہو جائے گی اور آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ قرآن پاک کی دو چھوٹی سی سورہ مبارکہ اور دو اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور یہ دونوں صورتیں اتنی آسان ہیں کہ یہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہیں، چاہے وہ قرآن پاک پڑھا ہے یا پھر نہیں پڑھا۔ دوستو، ان میں ایک صورت ہے سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ سورۃ فاتحہ اتنی فضیلت والی سورت ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلی 3 آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا۔ سورۃ فاتحہ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسے ام الکتاب، سورۃ الحمد، سورۃ شفا، اس طرح اور بھی بہت سے ناموں سے سورۃ فاتحہ کو جانا جاتا ہے۔ اور دوسری سورت ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت بھی میں اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ تلاوت کر لے، اللہ رب العزت اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کتنا مجرب عمل ہے، کتنا طاقتور وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں گے، یعنی کہ آپ کو دنیاوی فائدہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، سورۃ اخلاص کی تلاوت کریں گے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کتنے حروف کی تلاوت کریں گے اور کتنی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بروز قیامت ایک ایک نیکی کی وجہ سے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو دنیاوی فائدوں سے بھی نوازے گا اور آخرت کے فائدوں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ آپ کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ نماز ظہر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں کوئی بھی وقت آپ کو مناسب لگے، اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے یکسوئی ہو کر پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک ہی
نشست میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے تاکہ آپ کا دھیان دوسری طرف نہ بٹے۔ آپ نے اپنے مقصد کا تصور کر لینا ہے۔ اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ تصور کر لیں کہ یا میرے پروردگار میری اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے۔ بے اولاد ہیں تو اولاد نرینہ کی نیت کر لیں۔ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا میرے پروردگار ہمارے گھر سے رزق کی تنگی کو اپنی رحمت سے اپنی برکت سے دور فرما دے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ نیت کر لیں کہ یا پروردگار اس عمل کی برکت سے ہمارے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ہر طرح کے لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دے۔ یعنی کہ آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کی آپ نے نیت ضرور کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے فلاں درود پاک پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 2 نام ہیں یا رحمان یا رحیم، ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تسبیح کے دوسرے دانے پر یا انگلی کے پوڑوں پر آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ کی بما بسم اللہ تلاوت کرنی ہے، پھر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، پھر اللہ رب العزت کے 2 نام یا رحمان یا رحیم، ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے مسلسل 41 مرتبہ یہ عمل یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پھر انگلی کے تیسرے پوڑے پر یا تسبیح کے تیسرے دانے پر اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، پھر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور پھر اللہ رب العزت کے 2 نام یا رحمان یا رحیم، ان 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 41 مرتبہ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا میرے پروردگار میں نے یہ عمل یہ وظیفہ فلاں فلاں مقصد کے لیے فلاں فلاں حاجت کے لیے پڑھا، اے میرے مالک تو مجھے اس میں ضرور کامیابی عطا فرما۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صرف 1 دن کا یہ عمل ہے۔ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو 15 سے 20 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل یہ وظیفہ آپ کو اتنی جلدی فائدہ دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ عمل یہ وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔